السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا بھی ہے رب کریم آپ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ میں ماہ مبارک کے بچے ہوئے وقت کو، بچی ہوئی گھڑیوں کو جو ہے قدردانی کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر بہت ہی بڑی برکت والی رات ہے، اس کی فضیلتیں آپ نے بہت سنی، اور اللہ پاک آپ سب کو اس کی فضیلت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل اور ایک ایسا کام لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو کرنے کے بعد ہمارے لیے شب قدر کی رات کی فضیلت کو حاصل کرنا بالکل ہی مشکل نہیں ہوگا۔ شب قدر کی رات کی ایک فضیلت ذکر کر کے وہ عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شب قدر کی فضیلت، اس ایک رات کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرنے والے کو ثواب 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایک شخص ایک رات جا کر عبادت کرے اور دوسرا شخص 1000 مہینے مسلسل یعنی لگاتار اللہ کی عبادت کرے، پھر بھی اس ایک رات میں جا کر عبادت کرنے والے کا ثواب زیادہ ہوگا، افضل ہوگا، اور وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے شب قدر کی رات کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستوں، وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ شب قدر کی رات کا زیادہ امکان جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ مثلا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے اندر زیادہ امکان ہے۔ اب ہر ایک کے لیے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ان ساری راتوں کے اندر جا کر اپنے پیروں پر کھڑے رہ کر گزار دے، تو اس کے لیے میں جو ہے ایک بہترین عمل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، اسے آپ نہ دیکھیں، میری ہر ایک بات کو غور سے سنیں اور پھر آپ حساب لگائیں، اپنی نیکیوں کا انداز لگائیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تھوڑے سے وقت کے اندر، چھوٹی سی قربانی کے اندر اتنا سارا جو ہے ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ عمل ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل ہمیں یہ کرنا ہے 20ویں روزے کی شام سے، جیسے ہی ہم نے 20واں روزہ افطار کر لیا، اس وقت سے آخری عشرہ شروع ہو گیا، یعنی 21ویں روزے کی رات شروع ہو گئی ہے۔ اب ہمیں 20ویں روزے کی شام سے لے کر چاند نظر آنے تک یا 30 رمضان پورے ہونے تک 3 چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر رات کے اندر، اور رات کہاں سے کہاں تک؟ روزہ افطار کرنے سے لے کر سحری ختم ہونے تک، یہ رات کا حصہ ہے۔ ہر رات کے اندر ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کو ہمیں ہر رات کے اندر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی فضیلت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب آگے چلیے، دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے 2 رکعت نماز نفل ہمیں ادا کرنی ہے ہر رات کے اندر۔ تیسرا کام ہمیں کرنا ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے ہمیں ہر رات کے اندر صدقہ دینا ہے، کم سے کم مان لیجیے مثلا 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، اپنی جو مالی حیثیت ہے اس حساب سے ہمیں صدقہ دینا ہے۔ اگر کسی کو خدا نے وسعت دی ہے، اگر وہ زیادہ کرے گا تو اسے اجر بھی زیادہ عطا فرمایا جائے گا۔ اب ہم نے یہ معمول بنا لیا 21ویں رات سے لے کر چاند نظر آنے تک، یعنی رمضان کے آخری رات تک۔ 21ویں رات آپ سمجھ رہے ہیں 20ویں روزے کی شام سے ہی شروع ہے۔ ہم نے معمول بنا لیا، مثلا یہ 10 راتیں ہوئی یا 9 راتیں ہوئی، تو 10 راتوں میں سے ایک رات تو شب قدر کی ہوگی ہی ہوگی ضرور انشاءاللہ۔ ایک رات شب قدر کی آگئی، اب اس ایک رات کے اندر ہم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور مثلا 10 روپے ہم نے صدقہ دیا، اور 2 رکعت نماز نفل ہم نے پڑھی۔ اب اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 1000 مہینوں تک مسلسل 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور 10 روپے ہم نے جو صدقہ دیا، 1000 مہینوں تک مسلسل 10 روپے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور 3 مرتبہ ہم نے جو سورہ اخلاص پڑھی، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی، ایک قرآن مجید مکمل، تو روزانہ
1000 مہینوں تک روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ تو صرف شب قدر والی ایک رات کی فضیلت ہوئی۔ اب بچی کتنی بقایا راتیں؟ اگر 10 ہوئی تو 9 راتیں بچی، اور 9 راتیں ہوئی تو اگر 9 راتیں ہوئیں تو 8 راتیں اس میں سے بچ گئی۔ ایک شب قدر نکل گئی، اب جو ہے 8 راتیں اور بچ گئی یا 9 راتیں اور بچ گئی۔ ان کو آپ جو ہے 70 سے گنا کر لیجئے۔ مثلاً 10 روپے آپ روزانہ صدقہ کرتے تھے، اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر آپ اسے جو ہے حساب کر لیجئے۔ ایک قرآن مجید کا آپ کو روزانہ ثواب مل رہا تھا، 70 سے اس کا گنا کر لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا جو ثواب آپ کو فرضوں کے برابر مل رہا تھا، وہ 8 یا 9 راتیں جو بقایا تھی اس سے آپ حساب جوڑ لیجئے کہ کتنا بڑا اجر ہوا۔ میری بات امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک شب قدر کی رات نکال دیجیے، اس کے علاوہ 9 راتیں یا 8 راتیں۔ 9 راتیں کیسے بچے گا؟ اگر 30 روزے پورے ہوں گے تو ایک شب قدر کی رات نکال دیں گے تو بقایا ہمیں 9 راتیں مل جائے گی، اور اگر 29 روزے ہوئے تو ایک رات شب قدر کی نکال دیں گے، بقایا ہمیں 8 راتیں مل جائے گی۔ تو ان 8 کو یا 9 کو تو آپ 70 سے قرآن مجید کا بھی حساب جوڑ لیجئے، 10 روپے صدقے کا بھی حساب جوڑ لیجئے، اور 2 رکعت نماز نفل کا بھی حساب جوڑ لیجئے، اور ان میں سے ایک رات تو ضرور ضرور ہوگی۔ وہ کون سی ہوگی؟ وہ شب قدر کی رات ہوگی۔ اس کا حساب آپ جو ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل حاصل کر لیجئے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد روزانہ معمول بنا لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 10 روپے صدقے کا الگ سے کسی ڈبے میں یا کسی جو ہے موم جام کی تھیلی میں کہیں بھی الگ سے رکھ دیے، کوئی سوال آئے اسے ادا کر دیے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، صرف 2 منٹ کا کام ہے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کیجئے، مجھ گنہگار کے بھی لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور اس بات کو جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، اپنوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جان پہچان والوں میں، پڑوسیوں میں، ہر ایک میں اس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جتنے آپ کے شیئر کرنے سے لوگ عمل کریں گے انہیں بھی اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کے باقدر آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی جو ہے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پاک سے دعا بھی فرمائے، اور جو ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور لوگوں کو شیئر کیجئے۔ ایسی اچھی اور پیاری باتیں اور ایسے اچھے پیارے ویڈیو اور بھی اگر سننا چاہتے ہو تو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پھر اچھی کوئی بات لے کر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔